بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے عدالت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ نتیجتاً تنسیخ کے فیصلے آ جاتے ہیں اور گھر پورے کا پورا اجڑ جاتا ہے۔ اگر ان کے بچے ہوں، ان کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور پوری زندگی کے لیے پریشان حال بن جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، فتنہ فساد بپا ہو گیا، اختلاف آ گیا، تو اس اختلاف کا کیسے کلا کما کیا جائے، میاں بیوی کو کیسے قریب کیا جائے اور گھر کو کیسے خوشحال رکھا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں اس چیز کی رہنمائی فرمائی، لیکن ہم ہیں جو قرآن کے قریب نہیں جاتے، آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ مارتے ہیں، مزید حل کی صورتیں سوچتے ہیں، لیکن اصل حل رب کریم نے قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو، بیوی ہے، عورت ہے، حکم معدولی کر رہی ہے، اختلاف کر رہی ہے اور نافرمانی کر رہی ہے، فرمایا فعظوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے تم انہیں وانس کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، اور اسے گائیڈ لائن دو کہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی جیسے حالات ہمارے بنتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے اسے نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کارگر نہ ہو اور وہ نہ سمجھے، فرمائے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، پھر ان سے بستر الگ کرو۔ جب شوہر بیوی سے بستر الگ کرے گا اسے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جائے، اسے پریشان کیا جائے۔ شوہر کے لیے یہ نہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے کہیں چلا جائے۔ رب نے فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، صرف بستروں کو الگ کیا جائے۔ جب شوہر بستر الگ کرے گا عورت کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اگر اس طرح بھی وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھے تو رب کریم نے قرآن مجید میں تیسرا سٹیپ بھی بتا رکھا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، یا ان کو سزا دو۔ اب سزا یہ نہیں ہے جس طرح کسی جانور کو زد و کوب کیا جاتا ہے، کسی پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک طرف سزا کا حکم دیا کہ سزا دے سکتے ہو، سزا کے حدود و قیود بھی بتا دیے کہ کس طرح سزا دینی ہے، تاکہ جسم پر سزا کا کوئی اثر باقی نہ رہے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے اور جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ بن جائے۔ صرف ایسی سزا دی جائے جس سے اسے احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں اور نظام اس طرح سے ٹھیک نہیں چلے گا جیسے میں کر رہی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ان تین طریقوں کے آزمانے کے بعد بیوی تابع فرمان ہو گئی، راستے پہ آ گئی، ٹریک پہ، پٹری پہ آ گئی اور نظام زندگی بہتر گھر کا چلنے لگا، فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر رستہ مت ڈھونڈو۔ پھر پریشرائز کرنا، دباؤ میں رکھنا اور اس کو پریشان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان تین طریقوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن چوتھے نمبر پر ایک اور سٹیپ بھی بتا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم آپس میں اختلاف سے ڈرو، شقاق سے ڈرو کہ معاملہ طول پکڑ جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی اور گھر میں ہر طرف ناچاقی اور پریشانی کا دورہ رہے گا، تو اگر آپس میں اختلاف کا خطرہ بھی موجود ہے تو کیا کریں؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک منصف، پنچ اور ثالث لڑکے والوں کی طرف سے بھیج دیا جائے، اور ایک منصف، پنچ اور ثالث لڑکی یعنی عورت والوں کی طرف سے بھیج دیا جائے۔ وہ آپس میں مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، اور بطور خاص خاندان کے بندوں کا انتخاب اس لیے کیا جائے اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی زندگی سنور سکتی ہے، قریب آ سکتے ہیں یا نہیں، ان کو باقی لوگوں کی نسبت حالات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم جل شانہ نے خاندان کے، برادری کے لوگوں کو یہ مسئلہ حل کرنے کا مشورہ دیا۔ تو اگر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیں اور ان کی زندگی آپس میں قریب لانا چاہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں آدمی، مرد عورت کی طرف سے جو آ کر بات کر رہے ہیں ان کو بنانے کی، قریب لانے کی، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، بنانے کا ہو، درستگی کا ہو کہ میاں بیوی قریب آ جائیں اور اختلاف بیچ میں ختم ہو جائے، یوفق اللہ بینہما،
اللہ پاک بھی میاں بیوی کے درمیان توفیق خیر عطا فرمائے گا، ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا، ان کی زندگی ٹریک پہ آ جائے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ کریم جاننے والا ہے اور وہ خبردار ہے۔ کاش ہم قرآن کے اس دیے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر یہ اختلاف نہ ہوتے جو اختلاف اس وقت سر اٹھا چکے ہیں اور مزید اٹھا رہے ہیں۔